عجم ہیں، اس لیے آپ اہل علم اور اپنے غلام شعراء کے جو فنی محاسن ہیں ان کے بھی آپ قدردان ہیں۔ اس لیے حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ پرخار بادیے ہیں، ایک قافیہ بندہ ہے، پرخار بادیے ہیں، بادیہ میں نے جنگل، تو یہ ان کی ذہانت اور کمال ہے، کمال فن ہے۔ تو میں نے بھی اس انداز میں ایک اور انداز سے مصرع کہا ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی۔ یہ میں فن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بعض پیرزادوں، صاحبزادوں اور مولوی زادوں کو بھی دیکھا دیکھی شعر کہنے کا شوق پڑ گیا، اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں، تو جب ان کو لا کر میدان میں بٹھایا جائے اور زمین دی جائے، مصرع دیا جائے، تو ایک مصرع نہیں کہہ سکتے۔ ان کو محاسن سخن کا کیا علم ہے جو دوسروں سے لکھوا کر اپنے نام پہ منسوب کرتے ہیں۔ ہم تو میدان میں انشاءاللہ کملی والے کی جوتیوں کے صدقے بیٹھ کر لکھنے والے ہیں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی، بجھتے نہیں کسی سے، بجھتے نہیں کسی سے، طیبہ کے کیا دیے، بجھتے نہیں کسی سے، طیبہ کے کیا دیے ہیں، بجھتے نہیں کسی سے، طیبہ کے کیا دیے ہیں، بجھتے نہیں کسی سے، طیبہ کے کیا دیے۔ آخری شعر، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، محفل جاری ہے، آپ لوگ سنتے رہیں اور سر دھنتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جانے اے نصیر اب، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں، وہ جانے اے نصیر اب، یا جانے ان کا خالق، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے۔ چونکہ یہ زمین فاضل بریلوی کی تھی، اس لیے بڑوں کا احترام، اور پھر ایسے بڑوں کا، پھر اتنے بڑوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ میں ایک شاعر بھی ہوں اور میں کسی کے کمزور شعر کی تعریف نہیں کرتا، یہ مجھ میں برائی ہے یا خوبی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں شخص نے شعر کہا ہے، فلاں شخصیت نے شعر کہا ہے اس لیے یہ بہت بڑا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شعر کس نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں شعر کے حوالے سے شخصیت تک پہنچتا ہوں، نہ کہ شعر کے حوالے سے شعروں کو، شخصیت کے حوالے سے شعروں کو پسند کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیانت فن ہوتی ہے، یہ دیانت فن ہے۔ اور ادب تک ہوئے میں تو سمجھ لگا تھی اور پاس لگ گئے، بڑے افسوس نہیں گل ہے۔ وہ کسی کو پوچھا نا کہ
جہان نظر بر رخت دوختس، تو اے گل کے سوئے، تو اے گل بر سوئے کے رو کر دئی. وہ باغ وچ بندہ بنجے نا، اے ذرا کو توجہ ہوئے نا، تسی سارے ادھر تک لگ گئے ہو تے میں گیا، انج نہیں چاہیے. اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، نقش کا سا ہے سما میری بھی حیرانی. انج ویکھو گل سنو مزہ بھی آوے ماں. اے باغ وچ بندہ بنجے نا تے بندہ آنا مرزا عبد القادر بیدل رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ پھولا آنن کہ ساری دنیا تیرے چہرے تے نظر پا کے جما کے بیٹھی. اے پھول اب کدے باغاں وچ گئے ہو؟ ونجیا کرو، اتھے کان تے الو نہیں ملنے. تسی ونجیا کرو تے اپنی انسانیت کا ثبوت دیا کرو. باغ میں جاؤ تے کیا ہوندا ہے؟ مرزا بیدل کہندا ہے اے پھول ساری دنیا تیرے چہرے نو ویکھ رہی ہے، بلبل بھی بیچارہ ویکھ رہا ہے، بسوئے کے رو کر دئی. اے تو اپنا منہ کس در کیتا ہے؟ اور دا منہ تے ہوندا نا یار. سمجھو یہ گلاں تانوں کون دسی ہون؟ یہ تعلیماں ہن ختم ہو گئی نے. ہن کی ہو گیا کہ ہڈیاں تے سڈ مائیا، آئی نو ایوری تھنگ یو ویری گڈ مائیا. یہ ہوں انگریزی کا دور، یہ ہوں انگریزی کا دور، یہ قرآن کا دور نہیں. اللہ انہاں خوش نصیباں نو پڑھا رہا ہے جنہاں تے حضور دی نظر ہے. یہ فخر کر دیں کہ اسی جناب بڑی انگریزی پڑھے تے جڑے اتھے انگریز جہل پھر رہے اتھے ویلج نہیں. امریکہ تے برطانیہ گراں کوئی نہیں. تسی تو پڑھ کے بول دے ہو تے وہ ان پڑھ پہ بول دے اتھے دے گراں دے لوگ تے تہاڈی کیڑی کمال ہے؟ وہ میری گل سمجھی بھی نہیں کہ نہیں. وہ تسی ایم اے کر کے تے انگریزی جناب تکلف نال وچ لفظ تنن زور نال انگریزی ایڈا موٹا بھائی میں تعلیم یافتہ ہوں تے کیوں اور سارے کہا کھانے؟ تو زیادہ تعلیم یافتہ آ گیا. ایک بندہ آیا تو بڑی انگریزی سٹے. میں کہا میں اتنی انگریزی نہیں پڑھیا تو ماں فخر ہے کہ میں اللہ اور رسول کی زبان پڑھیا. میں کہا تو میرے تے روب جمانا ہے. میں کہا کہ آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ اچھا آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ وہ سر پکڑ گیا. اس آقا مسکت الراس کا کہ میں نے میں کہا تو جو کچھ بیان کیتا ہے پہلے تو یہ دفعہ تو کیا کیا تے پھر آنکھوں لگا کہ نہیں ایک منٹ ٹھہری امجد بہ جا. یہ ہوں کلام امجد بھی میں آلے سناؤں تو بس نہیں ہونا حیدرآبادی. وہ بہوں آنکھوں لگا مولانا سنو ذرا یہ گلاں بڑے ذوق دی ہوندیاں. یہ میں تواڈے واسطے گل چل پئی. اس آکھا جناب یہ کیڑی گل ہے؟ پھر انگریزی. میں آخا چل آخے جو تو فکرہ آکھ، تو میرے پیچھے ہے فکرہ آکھ انگریزی دا. میں آخیا تو قرآن دی آیت پڑھ تو میں تیرے پیچھے پڑھنا. ایک پٹھی کی زبان دا کی ہے، بولی بھی پٹھی جاندی ہے، لکھی بھی پٹھی جاندی ہے. تے آنکھوں لگا کیوں تو پڑھ. میں کہا پھر میں ایک چیز پڑھنا تو پڑھ. میں پھر امیر خسرو دا ایک قطع پڑھا جیڑا انہاں تھتھیاں واسطے جیڑی لکنت زبان جنہ دی ہوندی نا انہاں واسطے اس بندے وہ بھی بڑا جینیس تے نابغہ روزگار بندہ سی. میں کہا تو پڑھ آ لق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن دم. لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن دق. اب نرگس مستان تو ہم بے دل و حیراں عاشق شمقن شمق شکن شم شمقن شک. میں کہا پڑھ بچو پڑھ اور انگریزی پڑھ. بس چپ کر گیا. آخر جی یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کہا تو دا مزہ آیا کہ نہیں ردم دا خسرو دا پتہ لگے کہ نہیں خسرو کون ہے؟ ساڈے رسول دی امت تے ایسے ایسے
جید لوگ بیٹھے کہ میں تانوں انہاں دی گلاں سناواں تے تسی ساری عمر بیٹھے رہو گلاں میرے کولوں نہیں مکدیاں ایک منٹ ہے جی میں وہ ہور لوگ ہوتے ہیں جڑے بیٹھے رہو جنہوں نے دیکھنے تو بندہ رجے نہیں اسا اتنی حیثیت ہی نہیں وہ لوگ کہ عمر بھر دیکھوں تجھے سیری نہ ہو بات کچھ ایسی تیری صورت میں ہے وہ ہور لوگ اسی جتنی دیر ہی بیٹھے ہیں بس سمجھو آ گیا ایک رو آ گئی تے میں اس نے کیا چل دس اور کافیہ تک فاضل بریلوی دا کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم اس شان کی روائی کوئی کیا کر دے دکھائے کوئی مولوی دکھائے شاعر تو کہہ لے گا لیکن اس پائے کا علم اور ذوق اور عشق رکھنے والا شاعر کہے گا کہ للو پنجو نہیں جنہاں کہتے نماز ہی نہیں پڑھی سمجھ آئی نہ قرآن پڑھیا نہ تلاوت کی تھی اے جی شاعری نہ بھی کہ فائدہ اے شاعری ویکھو فاضل بریلوی دی حسن رضا دی اور جامی دی حافظ دی ساتھی دی جنہاں شاعریاں زندہ جاوید بلے شاہ دی شاعری دے تو میں آکھیا کہ پھر ایک اور سناواں وہ سننے دے شوق ہے نہیں دیکھو جی سارے ہاتھ پہ اٹھانے دیکھو جی کچھ اے جے خطیب ہونے کہ لوگ اٹھ کے ہاتھ بند دیں کہ بس کر تے اللہ دا فضل ہے کئی آنے جی یہ نصیر الدین صاحب گپاں بڑیاں بچ مار دیں کہ علمی گلاں جڑیاں نو کاٹن ٹھور اے میں فلمی گلاں کرنا دیں میں کوئی فلمی گلاں کی دیاں یا چلمی گلاں کی دیاں میں علمی گلاں کی دیاں تے جڑے انداز ایک کوئی علم والا ہوئے تے انہیں نو سمجھے گا تو پہلے گلاں کر دے تو پہلے انج گلاں کر کے تو تک تینو گل کرنے دی چج نہیں آندی بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں یہ تو میرے سامنے کی بات ہے گل اپنے کرنے نہ چج نہ آوے تو پھر میں چنگا رہا نہ ہوئے اتنا وقت ہو گیا دنیا میری گل سن رہی ہے تے کوئی بندہ ہل نہیں رہا وڈے تو وڈا جادو بیان خطیب ہوئے نا تے ادھے گھنٹے تو بعد بندے ادھر ادھر سجے کھبے کنی مارنے بھائی یار حبس ہے اس نہ بولنا حبس ہے ادھروں حبس ہے تے ادھروں اس نے جڑا بیان حبس ہے فضول ہے لیکن میرے گل وچ اتنا چسکا کہ ہے نا کہ دنیا بیٹھی ہے کیا کوئی میں انہوں پیسے دیتے میں کوئی ووٹر تے نہیں خریدے ایک بول ہے ایک زبان ہے اور اس زبان ایک بیان ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بابا جی بے جلو اے بیٹے میں نعرے نہ مارے کو تسا نے بیچارے نہیں آواز اتنی اچھی کوئی نہیں تسی چپ کر رہو اے تسی میں نے گلہ سننا نعرہ وہ ہوتا ہے جیڑا دل نعرہ مارے اے نعرے زبانہ دے نہیں چلتے میں جڑیاں گلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ دل نعرے مار رہے ہیں دل اٹھ رہے ہیں اپنی جگہ بتحسین زبان از مستمع کانے مشو صاحب کہ دل برخواستن از جائے تعظیم سخن باشد صاحب کیا ہے کہ صرف شیر سن کے تے داد دینے تے تو ڈنڈ پانے تے خوش نہ ہو بعض لوگ ایمی ڈنڈ پا دیں سمجھ آتی کچھ نہیں سمجھ والے ہیں کو واہ واہ کیتی تے پہ سمجھ آئے میں ڈنڈ پا دیتی بعض یہ جی ڈنڈ بھی نہیں اے جس طرح چور نکلا چور ہے چور سارے ڈنڈ پا دی چور چونہ چور تکیا کوئی نہیں بس ایویں چور ہے چور اسی طرح کوئی شیر چنگا ہے ڈنڈ پا دیتی وہ داتا صاحب بڑے عالم ہونے بڑے ولی تینوں ولایت کا کوئی میٹر ہے تیرے کو تینوں نہیں پتا پوچھو کسی کو سارے کہندے ہیں جی تو پھر تساں ڈنڈ نال ڈنڈ پا دیتی نا تینوں آپ تے نہیں پتا نا
تو پہلے داتا جا پڑھ، داتا جا علم حاصل کر، داتا جا تقوی اور زہد اختیار کر، پھر تو پتہ لگے گا کہ داتا دا مقام کی ہے۔ یہ تے تو ڈنڈ تے پھردا پیا ہے، تے ڈنڈ تے ڈنڈ پانے والے دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تے جیڑا اس آخیا صرف ڈنڈ پا دے نا، انہاں تے خوش نہ ہویا کر کے یا بھی ڈنڈ پا دے کہ دل پر خاص تنس جائے تعظیم سخن باشد، کہ اگر کوئی سخن کلام پڑھ رہا ہے، چاہے نثر پڑھ رہا ہے، تا تو لفظ پڑھ رہا ہے یا ترنم پڑھ رہا ہے، ترنم کو لوٹتا ہے تو لفظ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ترنم عیب سخن اور بے وزن پن جڑا ہوتا چھپا دیتا ہے، تے جڑا تحت لفظ ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیتا ہے شعر میں۔ سمجھ آئی کہ دل دا اپنی جائی تے کھلو جانا یہ سخن دی تعظیم ہوندی ہے۔ اس واسطے میں فاضل بریلوی دا اس واسطے تعریف نہیں کر رہا کہ ایک مسلک ہے انہاں دے نال منسوب کہ بریلوی فرقے نو خوش کر رہا، میں نو کسی دی خوشی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی گل اختلاف دی ہوئی تو میں ضرور کراں گا اختلاف، میں کسی کو ڈردا نہیں ہوں، میں چنگے چنگے نال اختلاف کرنا ہوں، لیکن اجے تک کوئی ایسی گل میرے سامنے نہیں آئی جدو آ گئی میں تمہیں دس دے سکتا۔ سمجھ آئی؟ تو کم از کم ایویں ہی میں تعریف نہیں کر رہا کہ انہوں نے بہت جڑے ٹکر دے چوٹی دے شعر ہونے، وہ 4-5 شعر ہونے زمین چنا بس، لیکن جڑے آنکھیں نے پھر سکے بٹھا دیے۔ اس واسطے میں آخیا تو کیا نصیر سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں، تو کیا نصیر، تو کیا نصیر سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں، احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں۔